حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان کے بارے میں 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو پہلے کسی امت کو نہیں ملی۔ ان کے منہ کی بساط اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ ان کے لیے پانی کی مچھلیاں تک دعائیں کرتی ہیں اور افطار تک کرتی رہتی ہیں۔ ان کے لیے روزانہ جنت کو سجایا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جنت سے فرماتا ہے کہ عن قریب میرے نیک بندے دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکل کر تجھ تک پہنچنے والے ہیں۔ اس مہینے میں سرکس شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ جن برائیوں تک وہ غیر رمضان میں پہنچ جاتے ہیں اب نہ پہنچ سکیں گے۔ اور رمضان کی آخری رات میں روزہ دار کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ مغفرت کی رات ہی شب قدر ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب کام ختم ہو جاتا ہے تو مزدور کو اس کی مزدوری دے دی جاتی ہے۔ معزز سامعین، جہاں مال ہوتا ہے چور وہیں آتا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے کی تمام خوبیاں اور فضیلتیں سن کر جب اللہ کے نیک بندے عبادتوں کی طرف لپکتے اور اس رات خدا سے لو لگاتے ہیں تو عبادتوں کا چور شیطان بھی اپنی کوششیں بڑھا دیتا ہے اور ایری چوٹی کا زور لگا کر کسی نہ کسی طرح ان کا رمضان ضائع کرا دیتا۔ لیکن قربان اس مولا کریم کی مہربانیوں کے، اس نے رمضان المبارک کے قیمتی موقع اور عبادتوں کے موسم کو ضائع کرانے والے شیطان کو اپنے فضل و کرم سے گرفتار کر کے جکڑ کر ڈال دیا، اور رمضان بھر ہمارے لیے عبادتوں کا میدان خالی چھوڑ دیا۔ سادے دنوں میں تو ہم اگر نیکیوں کی طرف چلتے ہیں تو شیطان ہمیں ادھر ادھر کی سکھا پڑھا کر روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے راستے کا یہ روڑا بھی رمضان بھر کے لیے صاف کر دیا اور حکم دیا کہ اب تو کچھ کر کے دکھاؤ۔ ہم اگر اب بھی پیچھے ہٹیں اور سستی کریں اور ایسے بہترین اور قیمتی موقع سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ہم سے بڑے بیوقوف کوئی نہیں۔ معزز سامعین، یہی وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں بڑے بڑے پاپی گناہ گار اور دنیا کو ستانے والے بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف توجہ کر لیتے ہیں اور اپنے برے فعلوں سے باز آ جاتے ہیں یا کم از کم ہلکے پڑ جاتے ہیں، اور تقریباً ہر ایک کے دل میں خدا کا خوف اور نیکیوں کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور برائی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں اس رمضان المبارک میں ڈھیر ساری نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔